اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے 123 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تو آپ مومنوں کو جگہ دے رہے تھے، مقاعد للقتال، قتال کے لیے لڑنے کی جگہ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا، چاہا، ان تفشلا، کہ وہ پھسل جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، ولی تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پہ۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس حال میں کہ تم نہایت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل رہو۔ ان آیات بینات میں ایک عملی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور ساتھ میں مزید استقامت کا درس دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پہ مقام احد پر پڑاؤ زن ہے، تو آپ نکلے اور صفوں کو درست کر رہے ہیں اور جگہ مقرر کر رہے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پہ لڑنا ہے، آپ نے اس جگہ پہ لڑنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک پہاڑی پر بھی ایک لشکر کو مقرر کیا گیا جو 50 صحابہ پر مشتمل تھا۔ تو اس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ اپنے خیمے سے نکلے اور آپ مومنوں کو لڑنے کے لیے جو ان کی جگہ تھی وہ مقرر کر رہے تھے، اور ان سارے معاملے کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں، چاہے وہ آسانی میں ہو یا مشکل و پریشانی کا ہو، حالت امن کا ہو یا حالت جنگ کا ہو، ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ناطق وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوگی اور آئے گی۔ اور اس موقع پہ کہ جب عبداللہ جو منافق تھا اس نے بڑا کردار ادا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت جب نکلتے ہیں مدینہ سے، تو یہ 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں اس کے ساتھ، یہ ان کو واپس لے کے چلا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا۔ اب یہ چیز نفاق کی علامت تھی۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ مشورہ اور حکم میں فرق کیجیے۔ حکم ہوتا ہے جس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ دیا جاتا ہے کہ آپ اگر مناسب سمجھیں، بہتر سمجھ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے آپ ایسا کر لیں۔ اب امتی نبی پر حکم تو چلا ہی نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا۔ مشورے کی بات ہے، اور مشورے کے اندر بات مانی جانا یا اس کو رد کر دینا یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں، اور پھر مشورہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور پھر ناراضگی اس بات پہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، کنی کا عقل مندی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو جب وہ یہ کہہ کے پیچھے چلا گیا تو دیکھا کہ اب تو بدر کے موقع پہ تو چلیں، اتنی پلاننگ نہیں تھی، تو اب تو یہ پورا عرب
اکٹھا ہے اور پوری پلاننگ کے تحت آئے ہوئے ہیں، تو اب کیسے ہم بچ پائیں گے؟ تو ان میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو صحیح العقیدہ سچے مسلمان تھے، لیکن پروپوگنڈے اور ان چیزوں کو دیکھ کے دل میں ایک بات آئی کہ اب یہ بھی چلے گئے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت بھی کمزور ہے، تو کیا بنے گا؟ اس سے کئی ایک مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ برے لوگ جو موجود ہوتے ہیں نا، ان کی برائی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ برائی کے خلاف تم کام کرتے رہو، کم از کم برائی کو واضح کرتے رہو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ برائی بھی اچھائی ہے۔ جس طرح بدعت ہے نا، اب بدعت کی تردید چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ دین ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح شرک کی تردید چھوڑ دیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ بھی دین ہے، اور اسی طرح ہی ہوا۔ جب اس معاملے میں سستی برتی گئی تو اگلی قوم نے اس چیز کو دین بنا لیا۔ تو جو بری چیز ہے، غلط چیز ہے، اس کو اجاگر کرتے رہنا تاکہ لوگ اس کا شکار نہ ہوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ بسا اوقات انسان مومن ہوتا ہے، معاشرے کے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کو اس سے محفوظ فرما لیتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ ہوا۔ اب یہ حقیقی مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ، دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ان تفشلا، کہ وہ بھی جس طرح عبداللہ بن ابی منافق چلا گیا ہے نا، یہ بھی اسی طرح چلے جائیں، لیکن گئے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن ارادہ انہوں نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ ان دونوں کا دوست بھی ہے اور ان کا مددگار بھی تھا، یعنی یہ مومن تھے، لیکن ایک ظاہری چیز جو ایک آئی عبداللہ بن ابی منافق کی طرف سے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا، اس سے ان کے دل میں بھی یہ بات آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لشکر میں شامل ہونے سے بچا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر شامل رکھا۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ کمی کوتاہی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، ممکن ہے، لیکن اس کے نتیجے اور انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کے دلوں میں ریب ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صحیح طرح سے ایمان نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جہاں ان کو کوئی کمی کوتاہی یا کمزوری نظر آتی ہے۔ دیکھا ہے نا جی، احد کے اندر فلاں بھی بھاگ گیا تھا، فلاں بھی بھاگ گیا تھا، فلاں بھی بھاگ گیا تھا، اس اللہ تعالیٰ نے خود ان کے معافی کے اعلان قرآن پاک میں کر رکھے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اعلان کرنے کا مقصد یہی تھا نا، یہی واضح ہوتا ہے کہ آنا تھا، اس کے اعتراضات ہونے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ یہ معاملہ ہم نے ختم کر دیا، یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں ریب ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتے یا نفاق کی طرف مائل ہوتے ہیں یا منافق لوگوں کے پروپوگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، تو جس کی بنیاد پہ وہ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کے ایسا کرنا کہ ایسے لوگ جن کی معافی اور توبہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی نیا فتویٰ کرنا یا نئی اپنی طرف سے کوئی نظریہ اور سوچ بنانا، یہ بذات خود ایک نفاق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب اس موقع پہ تھوڑی سی کوتاہی تھی نا، اس کو ذکر کیا گیا۔ وہ کیا تھی کہ ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کے آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ اب لشکر ہم پہ حاوی ہو جائے گا، تو لہذا ہمیں چلے جانا چاہیے تھا، بلکہ اس موقع پہ اور زیادہ اللہ پہ توکل و بھروسہ کرنا چاہیے تھا، کہ جس طرح کے احزاب کے موقع پہ تھا کہ سارے کٹے ہو گئے اور منافقین نے یہ پوری کمپین چلائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے معاذ اللہ جھوٹ اور دھوکے پر مبنی وعدہ کیا تھا کہ ہم غالب آئیں گے، یہ کہاں غالب آنے والے، تو کوئی نشان ہی نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسری طرف اسی چیز کو دیکھ کے منافقوں نے بھی اسی لشکر کو دیکھا، وہی حالات تھے، اور مومنوں نے بھی اسی لشکر اور اسی حالات کو دیکھ کے دیکھا اور کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ منافقین کی بات ہے، اور مومن کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے نا وہی سچ ہوگا، وہی کیا ہوگا؟ وہی سچ ہوگا۔ اور اس چیز نے مزید ان کے ایمان کو کیا کر دیا؟ اور مضبوط کر دیا۔ ان کے واقعہ ایک ہی ہے، وہ منافق بن رہے ہیں اس سے، اور ان کے ایمان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے۔
اب جب یہ ظاہری چیزیں موجود ہوں تو پھر ظاہری چیزوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے نا. تو جب ظاہری چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا مزہ سواد بھی تب آتا ہے جب ظاہری چیزوں سے ڈاکٹر بھی جواب دے دیں, ظاہری چیزوں سے انسان کہتا ہے اب میں بے بس ہو گیا ہوں, پھر وہ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاتا ہے, آنسو بہاتا ہے, یہ کرتا ہے اللہ ہوں تو ہی کر سکنا ہے نا. توکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مومن کا توکل اور بھروسہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو جہاں پہ یہ کوتاہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کر دی کہ اس موقع پہ ان کے پروپوگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کے ساتھ ہے اور ادھر ہی مدد آئے گی. تو وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی مثال دی کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد کی ہے. بدر کے موقع پہ احد کے مقابلے میں تو انتہائی کمزور تھے, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ فرما رہے تم نہایت کمزور تھے کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جسم پہ پورا لباس نہیں ہے, ہاتھوں کے اندر تیر تلوار تک موجود نہیں ہے, اور لڑنے جا رہے ہیں وہ جو اس وقت کے ایک مضبوط ترین لوگ ہیں اور جنگجو معروف ہیں عرب کے اندر, ان لوگوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیسی عظیم و شان فتح عطا کی ہے کہ آج تک کہ جو ان جنگی معاملات کو جانتے ہیں یا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, آج بھی وہ وردہ حیرت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بن گیا, یہ کس طرح سے ایک ایسے لوگوں نے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک کو ایک کھجور ہے اور وہ بھی بانٹ کے کھا رہے ہیں, تو انہوں نے اتنے بڑے مضبوط لوگوں کو کس طرح سے شکست دے دی. تو یہ صرف اور صرف کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور جس اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پہ مدد کی ہے, بدر سے زیادہ کمزوری کی حالت تو اور مسلمانوں پہ کوئی نہیں نہ آئی, تو وہ اس موقع پہ تمہاری مدد کر سکتا تو آج نہیں کر سکتا. اس چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اس میں ہمیں تربیتی پہلو یہ ملتا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے, نفع نقصان ہوں گے, تو بجائے اس کے کوئی ایک کمی کوتاہی کو ذہن میں رکھ کے, ایک کوئی تکلیف ہو, پریشانی اور بیماری کو بندہ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات کو ہی بھول جائے اور اس سے مایوس ہو جائے اور بندہ اس کے شکوے کرنا شروع کر دے, تو یہ انتہائی بری بات ہے. اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. جس اللہ نے مجھے 40 سال تک سنبھال کے رکھا ہے وہ اب بھی مجھے سنبھالے گا. جس نے مجھے اتنی زندگی عافیت دی ہے تو وہ اس تکلیف کو بدلے گا عافیت کے اندر, وہ اس بیماری کو شفا کے اندر تبدیل کرے گا, اس نقصان کو نفع کے اندر تبدیل کرے گا. یعنی اس موقع پہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. اور یہ مومنوں کے صفات ذکر کی گئی ہے کہ وہ تنگی اور خاص طور پہ جو پریشان کن حالات ہوتے ہیں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان نہیں کرتے بلکہ اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور منافقین کا کیا رویہ ہے کہ جب ان کو نوازا جاتا ہے تو کہتے ہیں ربی اکرمن, میرے رب نے میری بڑی تکریم کی ہے, اور جب اللہ فرماتے ہیں فقدر علیہ رزقا, تھوڑا سا ہم ان کا رزق تنگ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ربی اہان, اللہ نے تو ساڑھے پلے چھڑے ہی کچھ نہیں, اللہ نے تو لگتا ہے ساڑھے نال ہی دشمنی ہے, ہمارے اوپر ہی یہ سارا. یعنی وہ اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں اور اس طرح کے جملے اپنے منہ پر لاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے اور نہیں ایک مومن کو کہنا چاہیے. یہ ایک نفاق کے رویے کی طرف علامت ہے اس کی طرف. تو اس لیے اور تیسری چیز ہمیں اس سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے توکل اور بھروسے کی یہ جو مثالیں ہیں نا وہ سامنے رکھنی چاہیے. اور وہ دین ہے, جب دین سامنے ہوگا تو تنگی و عسر کے معاملات ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکیں. اور اگر دین سامنے نہیں ہوگا تو پھر مادہ پرست بن جائیں گے, مل رہا ہے تو اللہ ٹھیک ہے, اور اگر کہیں کمی کوتاہی آ گئی تو پھر اللہ کے ساتھ دشمنی کریں گے اور اللہ سے مایوسی کم از کم اس کی طرف چلے جائیں گے جو انسان کو کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ لعلکم تشکرون, شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہے. ہر حالت میں اللہ کا شکر اور ہر حالت میں اللہ کا ڈر اور خوف. جب تمہارے اندر یہ دو صفات موجود ہوں گی پھر تمہیں بڑے سے بڑا دشمن بھی شکست نہیں دے سکتا. تکلیف اور مشکل مراحل اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور اللہ تمہیں نکالے گا, اس سے سرخرو کرے گا. اور اگر ان چیزوں میں کمی واقع ہو جائے گی, جس طرح منافقین اس سے محروم تھے اور اہل شرک و کفر ان چیزوں سے معروف تھے, نہ وہ شکر گزار بندوں میں شامل تھے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, تو وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا اور وہ شکست خوردہ ہوئے. اس لیے کامیابی کی جو پہلی سیڑھیاں ہیں یا بنیادیں ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو آج ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی, بلکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کیا کرنا ہے. اس لیے دین سیکھیں, یہ ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے کس طرح سے ہم تنگی و یسر سے, تنگی اور ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. اس کا حل قرآن و سنت میں ذکر کر دیا گیا. اپنی طرف سے کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کو سیکھیں، پڑھیں، یہ انسان کی بہترین رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو بہترین صفات ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔